الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم। ये हमारे पास सूरह बकरा है जो दूसरी सूरत है और इसकी आयत नंबर 9 से 20 तक मैंने तिलावत की है। तो ज़िक्र चल रहा था इससे पिछली आयत में वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, जो मुनाफिकीन का ज़िक्र है कि लोगों में से बाज़ वो हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि हकीकत में ये ईमान नहीं लाए। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, ये गोया अल्लाह को ना धोखा देना चाहते हैं। ठीक है, अल्लाह को धोखा देने वाले लोग हैं जो किस अंदाज में अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, के जैसे वो लोग ईमान ले आए हैं। इंसान को देखें धोखा दिया जा सकता है क्योंकि इंसान क्या है, हकीकत से अक्सर दफ़ा बाखबर नहीं होता, लेकिन अल्लाह की ज़ात तो ऐसी है कि उसको तो हर पल पल की बल्कि आने वाले पल की भी खबर है। अल्लाह को कैसे धोखा देंगे, कैसे ये मुमकिन हो सकती है बात कि अल्लाह को धोखे में डाल दे इंसान, जबकि इंसान को खुद रब बनाने वाले, इंसान के सारे हालात को तय करने वाले रब हैं।
ہر چیز کو مقدر کرنے والے اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور اس آیت میں ایک بڑی عجیب بات نا اللہ یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ حقیقت میں نا سامنے بظاہر تو فزیکلی رسول کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، ہم تو مومن ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، تو اپنے رسول کو دھوکہ دینا بھی رب کو پسند نہیں آیا۔ اللہ سامنے آ کر لڑنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر اللہ نے بات لے لی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ آ گئے اپنے رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے ڈیفینڈ کرنے نا، جیسے کسی کا کوئی بہت محبت کرنے والا دنیا میں بھی ہو نا ایک شخص، تو اس کے لیے بھی انسان کیا کرتا ہے، لڑ پڑتا ہے، جھگڑ پڑتا ہے اگلے سے، اور بعض دفعہ تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جس کے لیے میں لڑ رہا ہوں وہ حق پر ہے یا نا حق پہ ہے۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے نا، لیکن اللہ دیکھیں کیسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر جھگڑنے کھڑے ہو گئے کہ گویا تم میرے رسول کو کیا تم یعنی کہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو، مجھے خود دھوکہ دینا چاہتے ہو تم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ایک لفظ دیکھیں شعور کا نا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے بالکل بھی۔ انسان کے اندر نا اللہ نے علم رکھا ہے، اور حیوانات جو ہیں نا جانور، ان کے اندر اللہ نے نا شعور رکھا ہے۔ شعور کیا ہوتا ہے کہ محسوس ہونا، پتہ چلنا۔ جانور کو پتہ چلتا ہے، ٹھنڈک بھی محسوس ہوتی ہے، گرمی بھی محسوس ہوتی ہے، بھوک بھی محسوس ہوتی ہے، حاجت بھی محسوس ہوتی ہے، تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وما یشعرون، ان کے اندر تو جانوروں والا بھی شعور بھی نہیں ہے، علم تو بہت دور کی چیز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بڑا نا اللہ نے زبردست نقطہ یہاں پہ نا بیان فرمایا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے۔ کیسے بیماری ان کے اندر آ گئی؟ کیونکہ وہ بیماری اس طرح آئی کہ انہوں نے بیماری سے بچنے کی جو تدابیر رسول بتا رہے ہیں نا اس پہ عمل ہی نہیں کیا۔ ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو حکامات ہیں نا، حکیم حضرات، طبیب لوگ، یہ بڑے پریشان پھرتے تھے، ان کا کاروبار ہی نہیں چلتا تھا۔ ایک حکیم نے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ان کو کیا تعلیمات دے دی ہیں، ان کو کیا پٹی پڑھا دی؟ جیسے ہمارے یہاں کسی کا بزنس نہ چل رہا ہو، کاروبار کسی کی وجہ سے، تو اس کو بندہ کوستا ہے نا، تو یہ مطلب ویسے سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جب تک یہ سنت پہ عمل کرتے رہیں گے یہ بیمار نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہاں الٹ نظام ہے، ہمارے محلے کا جو ڈاکٹر MBBS کیا ہوا، اب تو اس کو اس علاقے میں 35 سال سے زیادہ ہو گیا، 40 سال تک ہو گئے، وہ ایک دفعہ نا مجھ سے ناراض ہو گیا اور میرے اوپر مطلب غصہ ہو گیا، برس پڑا، لیکن میں نے اس کو برسنے نہیں دیا الحمدللہ زیادہ دیر۔ وہ ہوا یہ کہ میری عادت تھی، میں کچھ بیمار بھی ہوتا تھا، اگر کبھی ہو جاتا تھا تو میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تھا، بس میری عادت نہیں تھی، فطری بچپن سے میری عادت نہیں، مجھے کسی نے پٹی نہیں پڑھائی تھی، بس میری عادت نہیں تھی۔ اور اللہ کا شکر ہے ہر دفعہ بغیر دوا کھائے صحت مل جاتی، اللہ کا بڑا کرم ہے، اسی لیے میں نے کوئی زیادہ دوائیں نہیں کھائی ہوئی ابھی تک بھی، اور کوئی خاص انجیکشن بھی نہیں لگوائے ہوئے۔ جیسے لوگ ہمارے یہاں نا ابھی اس زمانے میں بات پہ نا دوائیاں کھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے جی، وہ وٹامن کی دوائی کھا رہا ہوں میں،
ارے بھائی آپ تو اچھے بھلے نظر آ رہے ہیں. نہیں نہیں وہ بس مجھ میں فلانی طاقت کم ہے نا. ارے بھائی ان دوائیوں سے کوئی صحت ملے گی؟ یہ تو خود آرٹیفیشل چیزیں، یہ تو ایک چیز صحیح کریں گی 10 چیزیں اور پیدا کر دیں گی اندر. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے، میری والدہ، مجھے ٹائیفائڈ ہوا، کم عمر تھا میں، تقریباً اندازاً جو ہے 22-23 سال عمر ہوگی. تو میری والدہ نا مجھے زبردستی کھینچ کے نا، دوسرا یا تیسرا دن تھا ٹائیفائڈ کا، زبردستی کھینچ کے لے گئیں اسی ڈاکٹر کے پاس. تو میری والدہ نے اس کو کہہ بھی دیا کہ بھئی یہ آنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں اس کو زبردستی لیا. تو وہ میرے پہ غصہ ہو گیا کہ تم مدارس والوں کی نا یہ تعلیم ہے، یہ کوئی تعلیم ہے، یہ کوئی علم ہے، یہ کیا پٹیاں تمہیں پڑھائی میں صاحب. میں نے کہا بھائی کوئی پٹی نہیں پڑھائی ہوئی، میں بس نہیں پسند کرتا زیادہ اس چیز کو، اب آ تو گیا ہوں، اب جو دوائی ہے وہ دو بس. تو وہ میں حیران ہوا کہ یہ ناراض ہو رہا ہے باقاعدہ. دیکھیں اندازہ کریں، یعنی کہ اس کو تو شکر کرنا چاہیے کہ بھئی ایک بندہ بیماری نہیں ہوتا، شکر ہے نہیں آتا، اللہ کا شکر ہے. نہیں، وہ ان کا ایک کلائنٹ کم ہو رہا ہے نا. تو یہ حکیم نبی علیہ السلام کے پاس کہ کیا آپ نے ان کو پٹی پڑھائی، کیا سکھایا؟ تو فرمایا جب تک یہ سنت رسول پہ عمل کرتے رہیں گے، اور سنت رسول کیا ہے، میں ابھی ادھر شروع ہو جاؤں تو یہ مقصد رہ جائے گا. مختصر سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت تعلیم دی ہے کہ کم کھانا، زیادہ کھانے سے ہمیں روکا ہے، ہمیشہ ہمیں روکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ خود دیکھ لیں جو سنتیں ہیں نا کھانے کی، جب آپ ان کو غور سے دیکھتے جائیں، ہاتھ دھونا، پھر اگر آپ چاول کھا رہے ہیں تو صرف ان 3 انگلیوں کے ساتھ، ان 3 کے ساتھ ایسے کر کے، بہت زیادہ ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کر لینا. اکڑو ہو کے بیٹھ کے کھانا جس میں آتے دب جاتی ہیں، اپنے سامنے سے کھانا، نوالا گر گیا وہ بھی اٹھا کے کھانا، یہ سب چیزیں اس کو ثابت کر رہی ہیں کہ کم کھایا جائے، کسی بھی وجہ سے زیادہ نہ کھائے انسان. جو انسان کم کھائے گا وہ ویسے ہی بیمار نہیں ہوگا. دوسری بات کہ وقت پر کھانا. ایک حکیم صاحب تھے، ان کے کھانے کے علاوہ وقت میں اگر کوئی کچھ بھی کھانے کو دے دیتا تھا نا وہ لے کے رکھ لیتے تھے. تو کہتا تھا بھئی آپ کھا لیں، کہتے تھے جب کھانے کا وقت آئے گا نا اس کے ساتھ کھا لوں گا. جو ان چیزوں کی رعایت رکھے گا نا، سنت کے مطابق کھائے گا، وقت پر کھانا کھائے گا اور صاف ستھرا کھانا کھائے گا. حالانکہ کوئی زیادہ بھی کھا لے نا لیکن صاف ستھرا کھائے وہ بھی بیمار نہیں ہوگا. صاف ستھرا کھانا کون سا ہوتا ہے؟ بازار کا کوئی کھانا صاف ستھرا نہیں ہے، چاہے میں بازار میں کھڑے ہو کے پکا رہا ہوں. اس سے مطلب ایک عالم، حافظ اور ہر وقت باوضو رہنے والا شخص بھی اگر باہر، کیونکہ ادھر باہر کتنے لوگ گزرتے ہیں ان کی نظریں پڑتی ہیں، تو اس کھانے میں بے برکتی ہو جاتی ہے، نظریں پڑ گئیں. تو باہر کا کھانا کوئی صاف ستھرا نہیں ہوتا، گھر کا کھانا صاف ستھرا ہے. تو یہ 3 چیزوں کا جو خیال رکھے گا وہ پھر بیمار مشکل سے ہوگا. پھر کسی اور وجہ سے بیمار ہو جائے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے، وہ الگ صورت ہے. تو فرمایا یہاں پر کہ فی قلوبہم مرض، یہ ایک تو بچے نہیں بیماری والے، جن کاموں سے انسان بیمار ہوتا ہے وہ کام انہوں نے کیے، جن سے بچتا ہے وہ کام ہی نہیں کیے، پھر انہوں نے اس کا علاج بھی نہیں کیا. ایک شخص بیمار ہو گیا، اب اس کا علاج کرائے گا نا بھائی، جو بھی علاج ہے وہ کرانا پڑے گا، نہیں کرائے گا تو بیماری کیا ہوگی؟ بڑھتی جائے گی. مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو گیا، ان کو تو خطرناک کینسر ہوئے ہوئے تھے، تو اب وہ کینسر کا علاج اگر نہیں کرائے، لاپرواہی میں زندگی گزارے جا رہا ہے، تو بہت جلد وہ مر جائے گا، کیونکہ بیماری ہے. تو ان کا بیماری ایسی تھی، فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماری اللہ اور بڑھا رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بیماری لگی، ان کی اپنی وجہ سے انہوں نے بات ہی نہیں سنی، مانی نہیں رسول کی بات، رسول سمجھا رہے ہیں سامنے. دوسرا
انہوں نے اس بیماری کا علاج بھی نہیں کرایا، تو لہذا وہ بیماری کیا ہو گئی؟ بڑھتی چلی گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں۔ دردناک عذاب بھی پھر ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کو ملا ہے، اور ان کے اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ سے منافق آدمی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بارہا پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ مسلمان جو ہے زنا کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کل کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ مسلمان جو ہے بدکاری کر سکتا ہے، آپ نے فرمایا کر سکتا ہے۔ یہ مسلمان جو ہے حرام کھا سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ پھر ایک موقع پہ فرمایا کہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حیرت کی بات، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں کہہ سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جھوٹا تو کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے، اس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ زمین میں نا فساد نہ کرو، جب منافقین کو یہ بات کہی جاتی ہے تو قالوا، وہ یوں کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ گویا یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح یعنی کہ ہر کام کو سیدھا کرنے والے ہیں، اور مسلمان یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ الٹ کہہ رہے ہیں نا، جن کو تم مسلمان سمجھ رہے ہو نا، حقیقت میں تو یہ فساد کر رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جا رہا ہے بھئی فساد نہیں پھیلاؤ زمین میں، تمہاری منافقت کی وجہ سے زمین میں کیا ہوتا ہے؟ فساد پھیلتا ہے، تو وہ ان کا جواب کیا ہے؟ انما نحن مصلحون۔ ارے بھائی ہماری یہ یہودی بھی آج کے یہی کہتے ہیں، ان کا مذہب شروع ہی ادھر سے ہی ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف انسان کہلانے کے لائق یہودی قوم ہے بس، اس کے علاوہ جتنے یہ کیڑے مکوڑے ان کو مارو ختم کرو، اور دیکھ لیں کر بھی رہے ہیں وہ یہی، پوری بھرپور ان کی کوشش یہی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے الٹ کرنے کی کوشش کری کہ گویا یہ مسلمان جو ہے نا یہ فساد مچاتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے جواب میں نا جیسے طاقتور انداز میں انہوں نے یہ بات کری منافقوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں نا آگے 5 تاکیدات کے ساتھ جواب دیا ہے۔ اگر آپ نے عربی سیکھی ہو نا، عربی کے قواعد ضوابط یہ پڑھے ہوں، تو یہ تاکیدات آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آئیں گی۔ تاکید کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی بات کے اندر نا زور پیدا کرنا، سختی لے کے آنا۔ تو اللہ نے نا جیسا انہوں نے جواب دیا نا ادھر کہ مسلمانوں تم فساد کرنے والے ہو، ہماری وجہ سے تو یہ دنیا قائم ہے اور ادھر اصلاح ہے اور ادھر کا نظام اچھا ہوا ہے۔ جیسے آج کا فرنگی اور انگریز بھی یہی بات کہتا ہے، جیسے ابھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بات کری، اس کو ایوارڈ بھی دیا گیا کہ بھئی یہ وہ شخص ہے جس نے گزشتہ 2 سالوں کے اندر 5 جنگیں ہونے سے رکوا دی۔ بتاؤ بھائی، پہلے اسباب بھی خود ہی پیدا کرے، لڑائیاں بھی خود ہی، ہتھیار بھی خود ہی پہنچائے، سارا کام کرا کے یہ وہی محلے کی دادی ہے جو پہلے خود پھڈا کرواتی ہے اور پھر صلح کراتی اور چیخ کے بتاتی ہے دیکھو میں صلح کرائی، میں نے صلح کرائی۔ تو یہ وہی دنیا کی جو ہے نا دادی ہے۔ بہرحال تو ہم بات یہ عرض کر رہے تھے کہ جیسے تاکید سے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر الزام ڈالا نا، اگلی آیت میں اللہ نے اس کا 5 تاکیدوں کے ساتھ جو خطرناک ہے نا اس کا جواب دیا۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے،
یہ اور عجیب بات. تو یہ تاکیدیں کون کون سی ہیں اس لفظ کے اندر نا؟ ہم کوشش کریں گے بھائی آئندہ سے نا، اور میں بھی نیچے بیٹھ جاؤں اور آپ لوگ بھی قرآن لے کر بیٹھ جائیں، اور اس میں پیٹ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ درس قرآن میں نا قرآن سامنے ہو تو مزہ آتا ہے. الفاظ اب جیسے ادھر آئے نا، تو یہ اب میں تو بتا رہا ہوں زبانی، اگر آپ کے سامنے قرآن ہو تو نظر بھی آئے، تو اگلی دفعہ سے یہ ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. تو الا یہ پہلی تاکید ہے کہ خبردار کان کھول کے سنو، انہم بے شک وہ، پھر ہم لے کر آئے، یہ تیسری تاکید. المفسدون، ال جو کہا نا الف لام، یہ خاص کر کے دوبارہ کہا. پھر ولیکن، اور لیکن، یہ بھی غور سے سن لو، یہ 5 تاکید اللہ یہاں لے کر آئے. تو انہوں نے جتنی سختی کے ساتھ جواب وہ بات کری، تو اللہ نے انہی سختیوں کے ساتھ نہ 5 تاکیدیں ادھر لا کرنا اور پھر جواب دیا. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اسی زوردار طریقے سے انہوں نے جیسے اپنے مصلح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اسی طرح اللہ نے اس سے زیادہ زوردار طریقے سے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ غور سے سنو، یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، اور ان کو اس چیز کی جو ہے نا احساس بھی نہیں ہے، ان کو اس کا کوئی خیال بھی نہیں ہے، اپنے اندر الٹی بات کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اور لوگوں کی طرح جو صحابہ ہیں نا ان کی طرح ایمان لے آؤ، یہ سمجھایا. دیکھیں یہاں اللہ نے ایک اصول بتا دیا، ایک قانون بتا دیا بڑا زبردست، کہ ایمان کیسا مطلوب ہے، اللہ کون سے ایمان پر ہمیں بخشیں گے، اللہ کس انداز میں یہ پیپر ہم لوگ کلیئر کریں گے تو آخرت میں ہم اللہ کو راضی کر سکیں گے. یہ قانون اصول اللہ نے ادھر سمجھایا. اور وہ قانون اصول کیا بتا رہے ہیں کہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو ایویں والا ایمان نہیں، ہلکا پھلکا اور کچا پکا، وہ والا ایمان نہیں چلے گا ادھر، کہ جو ہے نکل کے نعرے تو مار لیے لیکن عمل ٹکا نہیں کرا رسول کی زندگی میں، یہ والا ایمان نہیں چاہیے. اللہ جو دکھاوا تو کر دیا لیکن حقیقت کچھ نہیں تھی، یہ ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے. تو فرمایا ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق والا ایمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایمان، حضرت عثمان غنی والا ایمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایمان. سارے صحابہ کا جو ایمان تھا نا وہ جیسا زبردست ایمان لے کر آئے تھے، یہ ایمان تمہیں لانا پڑے گا. تو پھر یہ ایمان میرے ہاں کیا ہے؟ مطلوب ہے، تم کامیاب ہو سکتے ہو. ادروائز اگر یہ ایمان تمہارا نہیں ہے تو پھنس سکتے ہو. تو یہی فرمائے کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے نا، اس وقت لوگ کون تھے جو موجود تھے نبی علیہ السلام کے آس پاس؟ صحابہ تھے. قالوا، وہ کہنے لگ گئے، انہوں نے کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، جواب میں کہا انہوں نے نا کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح والا ایمان لائیں؟ دیکھو باز ہی نہیں آنے کے. اللہ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ لائے ہیں، اس کے علاوہ والا معتبر نہیں ہوگا. وہ کامل ایمان ہے، ظاہر باطن اور تمہاری صورت حقیقت سب کے اندر ایمان اترا ہوا ہو. وہ کہہ رہے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو بے وقوف ہیں، جنہوں نے کسی نے اس ایمان کے چکر میں اپنی بیوی طلاق کروا لی، کسی نے اپنا گھر ضائع کروا دیا، کسی نے اپنے بچے لٹوا دیے، کسی نے ان صحابہ نے کسی نے اپنا مال ضائع کرا دیا، کسی نے اپنے کاروبار کا بیڑا غرق کروا دیا اس ایمان کے چکر میں. ان بیوقوفوں والا ایمان ہم لے کر آئے. بتاؤ کیسی خطرناک بات کر رہے ہیں. اور صحابہ نے تو واقعی یہ کیا، یہی تو پہچان ہوئی، تبھی تو پتہ چلا کہ ان کا ایمان دیکھو کیسا زبردست ہے. انہوں نے ایمان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے اپنے ایمان کے چکر میں کیا کیا؟
جو نقصان ہوتا گیا یہ برداشت کرتے گئے، ہم ہر نقصان اٹھا لیں گے لیکن ایمان کو اپنے اندر سے جانے نہیں دیں گے۔ تو وہ یہی بات دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ان بیوقوفوں کے چکر میں، جنہوں نے اپنے ایمان کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کر دیں، ان کے چکر میں بیوقوفوں کے ہم ایسا ایمان لے آئے۔ تو اب اللہ نے نا جب انہوں نے ایسی بڑی بات کری تو اللہ بھی آگے سے جواب دیتے ہیں، 4 تاکیدات کے ساتھ پھر اللہ نے آگے ان کو زبردست جواب دیا، انکار کرتے ہوئے نے ان کی بات کہی۔ تو فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار کان کھول کے سنو، یہ پہلی تاکید الا انا، پھر دوسری تاکید، پھر آگے الگ ہم، یہ تیسری تاکید، پھر السفہاء کا الف لام خاص اور ولکن یہ الگ تاکید۔ تو 5 تاکیدوں کے ساتھ نا اللہ جواب دے رہے ہیں، خبردار کان کھول کے سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں اور یہ اس بات کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ کیسے بیوقوف ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے تو اس چکر میں ایمان کے صحابہ نے اپنی دنیا لٹا دی اور ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا، اور یہ بیوقوف ہیں، ہم ان بیوقوفوں جیسی والا ایمان لے کر آ جائیں، ہم تو ایسا ایمان نہیں لا سکتے، ہم اپنی مرضی والا لے کر آ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے سمجھا دیا یہ بیوقوف ہیں حقیقت میں، اور ان کو اس بات کی بالکل بھی علم نہیں ہے، یہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ ان کے کیا ہیں؟ 2 چہرے ہیں۔ جب یہ اپنے قسم والے ایمان کی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے 2 باتیں چھپی ہوئی ہیں، یہ ڈبل چہرے والے لوگ ہیں جو ہر چیز میں مصلحت چاہتے ہیں کہ یار وہ جو باہر والا فلاں بندہ ہے نا اس سے بھی میرا تعلق نہ ٹوٹے اور یہ جو اندر والا ہے اس سے بھی نہ ٹوٹے، ہر جگہ بنا کے رکھوں، بھلے میرا ایمان جائے، اسلام جائے، دین جائے، سب کچھ لٹ جائے، لیکن یار یہ پالیسی اپنا کے رکھنی ہے۔ یہ جو فلانا ہے نا نعوذ باللہ وہ صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، یار اس سے بھی میں تعلق بنا کے رکھوں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ابو بکر کو وہ گالی دے رہے لیکن آپ مولوی صاحب اس کے نزدیک بڑے بابرکت ہیں، آپ کو وہ اپنے ممبر پہ بھی بٹھا رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے، یعنی آپ کا مرتبہ تو ابو بکر سے بھی اوپر چلا گیا۔ واہ بھائی واہ۔ مولانا علی شیر حیدری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نا کہ جب یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان میں سے میری تعریف کر دے تو مجھے ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی میرے سے۔ یہ زبردست بات حضرت نے فرمائی تھی۔ تو یہاں نا اللہ نے تاکیدوں کے ساتھ جواب دے دیا، ان کے 2 چہرے، منافق کے 2 چہرے۔ نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ بدترین ہے وہ انسان، بدترین ہے وہ شخص، بدترین ہے وہ لوگ کہ جو 2 چہرے والے ہیں، یعنی کہ ادھر کچھ بات کرتے ہیں تو ادھر کچھ، یہ تم اپنی مرضی کا ایمان چلانا چاہتے ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ معذرت کے ساتھ ہم میں بھی ہم بعض لوگ نا دوہری پالیسی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم بھی دفاتر کے اندر اور ہمارے اداروں کے اندر اور بھی بہت سے اکثر مقامات پہ ہم نا اسی پالیسی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے رسول، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہرگز پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ منافقین اپنے شیاطین بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہی تو ڈبل چہرہ ہے کہ جب صحابہ سے مل رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، جو معاملہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ یہ صرف اچھے معاملات کے اندر ساتھ ہوتے ہیں بس۔ جب مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ جب مسجد کے اندر دیگ آ جاتی ہے تو ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں، بھئی میرا حصہ کدھر ہے۔ اور جب کوئی لڑائی پڑ جائے
گولیاں چل جائیں، ارے بھائی کدھر سے بھاگنا ہے، کون سی گلی سے شارٹ کٹ راستہ ہے. تو یہ مطلب ان کی عادت تھی. تو جب صحابہ پہ کوئی تکلیف آ جاتی تھی، پریشانی، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی اس میں ہم نے کوئی ساتھ دینے کا آپ سے وعدہ تھوڑی کیا تھا، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، تہاڈا معاملہ ہے، آپ ہی اس کو سنبھالیں. تو یہ ان کی کیا ہے، دوہری پالیسی. جب ادھر ساتھ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ تمہارے ساتھ ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہاں چلے جاتے ہیں نا اپنے سرداروں کے پاس، تو کہتے ہیں کہ اکیلے میں ان کو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، دیکھو بات سنو، ہم بے شک تمہارے ہی ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو وہ ایسے ہی تفریح کر رہے تھے، ان کے پاس مذاق کر رہے تھے، کسی کو بتانا نہیں. یہ الفاظ ہوتے ہیں. اور یہ ڈبل چہرہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اب یہ مذاق کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ہم تو جو مسلمانوں کے سامنے کہہ رہے تھے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے، اپنے سرداروں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یار ہم تو مذاق کر رہے تھے، آپ کے لیے خبریں لا کے بھی دینی ہوتی ہیں نا، اس لیے ذرا سا ان سے بھی بنا کے رکھنی پڑتی ہے تاکہ ان کی باتیں بھی کھولیں، ان کا منہ بھی کھلوائیں اور آپ تک ان کی باتیں پہنچائیں. تو ہم اصل میں ہیں آپ کے ساتھ ہی. تو اب اللہ ان کے نا یہ مذاق کرنے کا جو ہے نا جواب دے رہے ہیں یہاں پر. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق انہی پر لوٹا دے گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے. يَعْمَهُونَ، ان کی اپنی سرکشی کے اندر بھٹکنے میں، اندھوں کی طرح. يَعْمَهُونَ، اندھا. اندھا شخص ہو اس کے ساتھ سب سے بڑا اور خطرناک مذاق کیا ہوتا ہے کہ اندھا آدمی اکیلا جا رہا ہے اور آگے بہت بڑا کھڈا ہے، بہت بڑا گڑھا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جا رہا ہے اور آگے بہت بڑی کھائی ہے، کھڈا ہے، یہ اس میں اوندے منہ گر جائے گا، الٹا گرے گا، اور عین ممکن ہے یہ مر جائے گا کیونکہ کھائی بہت گہری ہے، یہ مرے گا پکا. اور آپ اسے اس کھڈے میں جانے دیں، آپ دیکھتے رہیں. تو اللہ نے کیسی زبردست مثال دی ہے چن کر کہ یہ ایک تو جو مذاق اڑا رہے ہیں نا یہ ان پر لوٹے گا، یعنی کہ وہ دن آئے گا جب ان کا مذاق خود بن جائے گا، یہ خود مذاق بن جائیں گے اس دن. اور یہ نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی آج ہم کیا کریں، زمین پھٹ جائے ہم اندر چلے جائیں، ایسا ان کا مذاق بن جائے گا اس دن. یہ تو اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور پھر ان کی اپنی شیطانی کی وجہ سے یہ عمل ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو اندھے کے ساتھ سب سے بڑا اور خطرناک مذاق ہوتا ہے نا وہ ان کی اپنی حرکت کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ اس گھڑے کے اندر کفر کے، سرکشی کے اور اندھیروں کے منہ کے بل جا کر گریں گے، اور اوندے منہ گریں گے تو یہ بچیں گے نہیں، قیامت میں بھی ان کو اس کا عذاب ملے گا. یہ بات یاد رکھیں. تو ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے حرکت کیا کی ہے اب اللہ بتا رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتهم، پھر نہ تو انہیں اس تجارت میں فائدہ ہوا، وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں. اب اللہ بتا رہے ہیں دیکھیں ان کے سامنے نا ہدایت بھی تھی، گمراہی بھی تھی، دونوں چیزیں پڑی تھیں. بھائی خرید لو، تمہیں کیا چیز خریدنی ہے؟ تمہیں اچھی چیز، ایک نمبر چیز چاہیے یا دو نمبر مال چاہیے؟ تو تم نے خود پسند کیا کہ مجھے 2 نمبر مال چاہیے. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تک تو یہ بات سمجھ آتی تھی کہ چائنا کا مال چلے تو شام تک ورنہ چاند تک، لیکن اب یہ ہم کہتے ہوئے بھی، کیونکہ جب سے یہ انڈیا والا معاملہ ہو گیا نا، پاکستان نے چائنا کا ہی تو مال چلایا وہاں، اور کیسا چلا.
دنیا میں ماشاءاللہ جو ہے ڈنکا بج گیا. تو اب اس طریقے کی مثالیں دیتے ہوئے ہمیں بھی شرم آتی ہے. بھائی چائنا کا ہر مال ایسا نہیں ہے، بعض مال ایسا بھی ہے جو جاپانی مال کے برابر ہے، اس سے بھی آگے، کیونکہ وہ پیور جاپانی مال تھا جو گرائے انہوں نے. تو چائنا کا بھی اب مال جو ہے نا بھائی، واقعی وہ مثال ہے کہ چلے تو چاند تک بھی. تو دیکھیں چلا بھی کیسا زبردست. تو اب ان کے سامنے ہدایت بھی تھی اور گمراہی بھی تھی، دونوں چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے کس چیز کو خریدنا پسند کر لیا؟ گمراہی کو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. پھر ایک بڑی عجیب بات سنیں، فما ربحت تجارتہم، کہ ان کو اس کی تجارت نے پھر کچھ نفع بھی نہیں دیا. جب انہوں نے گمراہی خرید لی، چلو ان کو کوئی فائدہ ہو جاتا اس سے، اور یہ لوگ صحیح راستے پر بھی نہیں ہے. بعض نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ان کو تجارت کرنا ہی نہیں آتا ہے. ایسے بڑے پلے درجے کے بیوقوف لوگ ہیں کہ ایک تو 2 نمبر کاروبار کرنے کی طرف گئے اور وہ بھی نہیں آتا تھا. 2 نمبری کرنے کی طرف گئے اور 2 نمبری بھی ان کو صحیح سے آتی نہیں تھی، اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. تو یہ ترجمہ بھی اس کا کیا گیا جو زبردست ہے کہ ہر انسان دنیا میں دیکھیں تجارت کر رہا ہے. بازار میں آپ کو جتنے لوگ نظر آئیں گے یہ اکثر تجارت کر رہے ہیں. ایک تجارت وہ ہے اور ایک تجارت یہ ہے جو میں اور آپ اس محفل میں کر رہے ہیں. یہ ہم نے اللہ سے ایسی تجارت کری ہے، یقین جانے کروڑوں نیکیاں یہ جو آپ نے 1 گھنٹہ ادھر دیا ہے نا، یہ کروڑوں نیکیاں اس تجارت میں اللہ سے آپ نے حاصل کی ہیں. کروڑ ہاں نیکیاں. دین یہ نہیں ہے جو یہ بار شور مچائے، دین یہ ہے اصل خالص دین، کہ یہ سبق ہم سیکھیں اور اس پر عمل ہمارا آ جائے. یہ میں نے آپ نے اللہ سے یہ اتنی زبردست تجارت کی ہے کہ اس میں اگر ہمیں ایسا محسوس بھی ہو کہ ہم نے گھاٹا کر لیا ہے تو بھی ہمارا نفع ہے. دنیا میں اگر یہ محسوس ہو جائے کہ شاید اس کی برکات رحمتیں مجھے آپ کو نہیں مل رہی، خدا نخواستہ اگر ایسا لگے بھی کبھی، تو بھی یقین جانے اس پہ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ تب بھی میرا آپ کا اس میں نفع ہے، تب زیادہ نفع ہے جو ادھر ملے گا. اور انسان حیران رہ جائے گا کہ 1 گھنٹہ صرف میں القادر مسجد میں جو درس قرآن میں بیٹھتا تھا تو اتنی اس کی مجھے انعامات یہاں پر مل رہے ہیں. تو میں نے یہ تو بڑا زبردست سودا کیا تھا اپنے اوپر، جبر کر کے زبردستی میں بیٹھ جاتا تھا. الحمدللہ تکلیف تو ہے، دنیا کے جو حالات ہیں اس وقت اور ہمارے یہاں باہر جو حالات ہیں، تو یہ تو بالکل ہم اس بات کو مانتے ہیں. تو فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. کیا ہوا کہ ان کو اس میں نفع بھی نہیں ہوا اور ان کو تجارت بھی انہوں نے غلط کری، اس میں یہ پھنس گئے، اور اس تجارت پر ان کو کسی بھی قسم کی اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو سکا کیونکہ انہوں نے گمراہی کو خریدنا پسند کیا. وما کانوا مہتدین. اور یہ بھی سن لو کہ یہ لوگ ہدایت بھی نہیں پانے والے، کیونکہ ہدایت تو اس کو ملتی ہے جو تھوڑی سی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے نا وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے کچھ کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے. کوئی ہلاکت کا سامان خرید لیتا ہے اور کوئی جو ہے وہ مٹھاس کا سامان خرید لیتا ہے. دیکھیں کیسا زبردست. تو دین کے اندر جس نے تجارت کر لی، اللہ اس کی تجارت کو بڑھا دیتے ہیں 700 گنا، اور جتنا اللہ چاہتے ہیں اس کی پھر کوئی تعداد ہی نہیں. اس کو فرمایا کہ جتنا اللہ چاہے گا اتنا دے گا. تو اب یہ منافق تجارت کرتے ہیں رسول کو چھوڑ کر، ابو جہل کو لے کر. اس زمانے میں یہی تھا، اللہ کو چھوڑ کر، رحمان کو چھوڑ کر، شیطان کو لے کر یہ تجارت کرنا چاہتے ہیں. کفر کو اختیار کر کے ایمان کو چھوڑ کر یہ تجارت کرنا چاہتے ہیں. ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اور ضلالت کو لے کر یہ تجارت کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کی تجارت ان کو
کچھ بھی نفع نہیں دے گی۔ اب یہاں پر نا منافق کی نا دو قسمیں، ان دونوں قسم کے منافقوں کی نا دو مثالیں صرف یہاں پر دے رہے ہیں، پھر بات مکمل ہو جائے گی آج کی بات۔ تو دیکھیں دو قسم کے منافق کون کون سے؟ ایک وہ منافق تھے جو پکے منافق تھے، کھلے عام، جن کا نفاق بالکل کھلا ہوا تھا، 100% وہ یہی حرکتیں کرتے تھے کہ دوہری پالیسی لے کر چلتے تھے، کھلے پکے ٹکے منافق تھے، ان کو ایمان کی تھوڑی سی بھی روشنی نہیں ملی تھی، ٹھیک ہے نا، اور ان کے دلوں میں صرف اور صرف کفر تھا، صرف کفر بھرا ہوا تھا بس۔ دوسرے قسم کے منافق کون تھے کہ جن کو ایمان تو ملا تھا لیکن ایسی شکوک اور شبہات اور تذبذب کی حالت میں رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ ان کے دل میں جو ہے نا اکثر کیا ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی بات نہ پریشان کن آ جاتی تھی جو ان کو پریشان کرتی تھی کہ پتہ نہیں ہم صحیح دین پر چل رہے ہیں نہیں چل رہے، ہمارے جو باپ دادوں کا دین تھا شاید وہی ٹھیک ہو۔ ابھی بھی معذرت کے ساتھ بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن شکوک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں ساری زندگی، اور سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں اللہ حقیقت ہے نہیں ہے، اللہ کیسے ہے، ہمارا دماغ نہیں اس کو قبول کر رہا، کیا پتہ کرسچینٹی صحیح ہو، کیا پتہ ہندوازم صحیح ہو، کیا پتہ بدھزم صحیح ہو، کیا پتہ وہ فلانا مذہب ٹھیک ہو۔ تو یہ شک ہے۔ دوسری قسم منافق کی یہی ہوتی ہے کہ ایمان تو ہوتا ہے اس کے پاس لیکن وہ شک و شبہات کے اندر جو ہے نا پھنسا رہتا ہے۔ تو یہاں اب پہلی قسم والے منافقوں کی نا اللہ مثال سمجھا رہے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ جو پہلی قسم کے ہم نے آپ کو منافق بتائے کہ جو کیا کرتے ہیں، خالص ان کے دلوں کے اندر کفر بھرا ہوا ہے۔ اب ان دونوں کی مثال اللہ یہاں دے رہے ہیں، پہلے والی کی مثال یہاں شروع ہوئی ہے، جن کے دل میں صرف کفر ہے ان کی مثال ایسی ہے، کچھ لوگ جنگل میں نا سفر کر رہے ہیں مثال کے طور، اور رات کا وقت ہے، صرف اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا، کسی نے آگ جلا دی، اب راستہ جو ہے وہ کچھ دکھنے لگ گیا، اب انہوں نے چلنا شروع کیا، تھوڑا سا آگے بڑھے تو پھر آگ ایک دم کیا ہو گئی، بجھ گئی، ٹھیک ہے، اب پھر اندھیرا ہو گیا، اب رک گئے، اب وہی تاریکی میں کھڑے ہیں اور وہیں پر رک کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو انہی کی مثال اللہ نے یہاں پر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں آئے نا تو آپ نے ظلمتوں اور تاریکیوں کو ختم کر دیا، آپ نور بن کر آئے، ہدایت کا نور۔ آپ آئے تو آپ نے ایسا کائنات کو روشن کیا کہ یہاں سے ظلمات، اندھیریاں، تاریکیاں وہ سب بھاگی، آپ کی ہر ادا نور تھی، آپ کا ہر طریقہ نور تھا، آپ کا ہر انداز نور تھا، آپ کا مسکرانا نور تھا، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا ہدایت کے بول ادا کرنا، آپ کی ہر ادا کیا تھی، نور سے بھری ہوئی تھی۔ تو آپ کی ہر ادا نور ہے، سنت ہے، اور جدھر یہ سنت، یہ نور ہوگا، وہ ادا ہوگی تو وہیں پر روشنیاں ہوں گی، جہاں یہ نہیں ہوگا تو ادھر ظلمتیں ہوں گی۔ اگر صرف باتیں ہوں گی، عمل کچھ نہیں ہوگا تو وہ نور نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر آپ کتنا کچھ کرتے رہے، اگر عمل نہیں ہے نا تو نور نہیں ہے۔
نور کی اصل حقیقت ہی یہ ہے کہ وہ عمل جو نبی چاہتے تھے نا زندگیوں میں آج امتیوں کے، وہ آنا ضروری ہے، اور آپ نے تو یہی نور پھیلایا۔ آپ کتنے قوم میں بڑے بڑے جلا لیں، کتنے آپ دیے جلا لیں، کتنی بتیاں روشنیاں لگا لیں، لیکن اگر رسول کا طریقہ غلامی میں آپ نہیں ہیں عملی زندگی کے اندر، تو بس سمجھ لیں کہ یہ پھر حضور کی غلامی سے آپ باہر ہیں، آپ اس میں داخل ہی نہیں ہو سکے۔ اور جو حضور کی غلامی میں داخل ہو جائے گا وہ پھر ان چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے نا حقیقی عمل پر آئے گا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دے کر گئے، جو دین کی محنت دے کے گئے، اس پہ لگے گا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، پس وہ کبھی بھی حق کی طرف نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ ان کی کیا کیا خطرناک برائیاں ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، ایک بات جو بندہ کہتا ہے نا سمجھتا ہے، اگر میں کسی کی بات نہیں سننا چاہ رہا نا، ٹھیک ہے نا، تو میں پھر کیا کرتا ہوں، اپنے کان میں نا انگلی ڈال لیتا ہوں۔ یہ اللہ یہاں پہ فرما بھی رہے ہیں آگے کہ اپنے کانوں میں کیا کرتے ہیں، انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ حالانکہ کان بند کرنے کے لیے انگلی کا پورا صرف استعمال ہوتا ہے، یہ پوری انگلی تو اندر نہیں ہوتی نا، انگلی تو یہ پوری ہے۔ اور اللہ سمجھانے کے لیے کیا الفاظ کہتے ہیں کہ یہ اپنی انگلیاں کانوں میں گھسا لیتے ہیں، یعنی کہ شدت دیکھیں آپ اس انداز کی نا، بہرا پن ہونے کی، خطرناک ہے کہ گویا پوری انگلی اندر ڈالتے ہیں، اور واقعی وہ ایسے ہی کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہوتے تھے کہ جیسے پوری انگلی اندر چلی جائے کان کے۔ اور یہ رسول کی زبان سے نا قرآن کی آیت ہمیں نہ سننے میں آ جائے کہیں، کیونکہ وہ حق تھا۔ تو یہی فرمایا کہ بہرے ہیں کیونکہ حق کانوں کا کیا ہے کہ اس سے صحیح بات کو سنا جائے، حق بات کو سنا جائے، ورنہ وہ واقعی بہرا ہے۔ گونگا کیا ہے کہ وہ حق بات ہی کرے، اس کا حق ہی یہی ہے زبان کا، اگر نہیں کرتا تو یہ واقعی پھر کیا ہے، گونگا ہے۔ آنکھوں سے اگر صرف حق کو نہیں دیکھتا، آنکھوں کا تو حق ہی یہی ہے کہ وہ صحیح چیز کو دیکھے گی، حق بات کو دیکھے گی، تسلیم کرے گی، اور اگر آنکھ حق بات کو ہی نہیں دیکھ رہی تو اس نے اس کا حق ہی ضائع کر دیا۔ تو پھر یہ سچ ہے کہ وہ لوگ کیا ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور ان کو جو ہے نا لا یرجعون، یہ کبھی بھی پلٹ کر نہیں آئیں گے حق کی طرف۔ جب یہی راستے تھے حق کی طرف آنے کے، انہوں نے خود ہی ان راستوں پر پہرے لگا دیے، اب کچھ بھی کرتے رہو یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات، اب دوسری قسم والوں کی یہاں سے نا مثال دی جا رہی ہے، جن کو ایمان کی روشنی تو ملی ہے تھوڑی، لیکن یہ ہمیشہ شک و شبہات میں گھرے رہتے ہیں، اس کا شکار رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جیسے گھر سے دور چلے سفر کرنے، اب کھلا میدان ہے، رات کا وقت ہے، بارش ہے تیز، بجلیاں کڑک رہی ہیں، تو اب اندھیرا ہے، گھوپ نظر نہیں آ رہا ہے، جیسے ہی بجلی کڑکتی ہے کچھ روشنی آتی ہے ہلکی سی تو نظر آ جاتا ہے۔ بار بار بجلی کڑک رہی ہے تو راستہ دکھ رہا ہے، آگے چلتے ہیں، جب نظر آتا ہے پھر رکتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر رکتے ہیں، یہی سلسلہ رہتے ہیں۔ یہ ان منافقوں کی مثال ہے جن کے دل میں شکوک و شبہات ہیں، بظاہر ایمان قبول کیا، آسمان سے وحی کی بارش اتر رہی ہے، آیات آئی چلی جا رہی ہیں قرآن کی شکل میں، جن میں مشکل احکامات بھی ہیں اور آسان بھی ہیں، تو آسان حکم کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں، راستہ دکھنے لگ جاتا ہے، اور مشکل حکم آتا ہے تو فوراً انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ زمینی حالات بھی الگ ہیں، انسانوں کے حالات بھی الگ ہیں۔ کبھی مسلمانوں پر
آسانی ہوتی ہے، کبھی ان پر مشکل وقت آ جاتا ہے، جب آسانی کا وقت آتا ہے تو یہ ساتھ ہو جاتے ہیں کہ بھائی ساڈا حق کتنے رکھ، مال غنیمت آ گئی، مال تقسیم ہو رہا ہے، بھائی ہمیں بھی دو۔ اور جب مشکل کا وقت آ گیا تو بھاگے، الگ ہو گئے۔ اب بجلی کڑک رہی ہے، راستہ دکھا، چلے پھر رکے، پھر چلے پھر رکے، پھر چلے، اس طرح۔ تو یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، دیکھو یہ مثال دی، او کصیب سے، یہ ان منافقین کی مثال آسمانی بارش کی طرح ہے، من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں تاریکی ہے، گرج ہے اور بجلی کی چمک بھی ہے، یہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر پورا گھسا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور یاد رکھو کہ اللہ کفار کو گھیرنے والا ہے، اللہ چھوڑتے نہیں ہے۔ پھر یہ یاد رکھنا، اگر فتح ہوتی ہے تو یہ میں نے چیز بتا دی آپ کو، وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، مشکل گھڑی آتی ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن سچا مومن کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں، چاہے تکلیف کی حالت ہے یا آسانی کی حالت ہے، پریشانی کی حالت ہے، مصیبت کی حالت ہے، ٹھیک ہے، غم کی حالت ہے یا خوشی کی حالت ہے، ہر حال میں وہ اپنے ایمان پر مضبوط رہتا ہے، چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ اہل ایمان کبھی اپنے ایمان سے ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ اور یہ آخری آیت ہے یہاں پر، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ بجلی منافقین کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ یہ آگے چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو یہ ٹھہر جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت چھین لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسری قسم کے منافقین کی یہاں پر اس طرح مثال دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ پڑھا سنا یا اللہ اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ درس قرآن میں بڑے اہتمام کے ساتھ یا اللہ 1 گھنٹہ اس مسجد میں خصوصاً ہفتے کے دن مغرب کے بعد ہم سب کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ دنیا کی پریشانیوں اور مصائب سے یا اللہ ہم سب کو دور فرما دے۔ یا اللہ تمام ہماری مشکلات کو یا اللہ اس قرآن کی ترجمہ اور تفسیر، اس کی تشریح، ہر چیز کو سمجھنے کی برکت سے یا اللہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے۔ یا اللہ اس کی رحمتیں، برکتیں، وسعتیں یا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے۔ یا اللہ ہمارے گھرانے کے جتنے بھی مسائل ہیں یا اللہ ان تمام مسائل کو اس کی برکت سے حل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر خوب رحمتیں، برکتیں، وسعتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے علم کو تمام علاقے کے اندر یا اللہ پورے شہر میں اور جہاں جہاں بھی ہم یا اللہ جاتے ہیں ہر جگہ پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے یا اللہ علم کو یا اللہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، جو ہم یوٹیوب پر بھی اس کی جو ہے پوری آواز کو ڈال دیتے ہیں ڈب کر کے، یا اللہ اس کو بھی اپنے دوستوں احباب تک یا اللہ ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جس نہج پر بھی، جس انداز میں بھی، جس طریقے سے بھی یا اللہ اس قرآن کے علم کو ہم آگے پھیلا سکتے ہیں، اللہ ہمیں ہر طریقہ یا اللہ کوشش اس کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ نیکی کا شوق پیدا فرما
دیجئے۔ یا اللہ گناہ سے بچنے کا شوق پیدا فرما دے۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفا کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں مسلمان ان تمام کی خوب مغفرت فرما دے، خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ روزانہ ان کے لیے ہمیں قرآن پڑھ کے یا کم از کم سورہ فاتحہ ایک بار 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے یا اللہ اصالِ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔